اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامک انفارمیشن ایج لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل، ایک ایسا عمل جس میں ہم بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم غرامی جس کا عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز تکلیف دیتی ہے یا پھر ہم کسی بھی وجہ سے کسی چیز پر غصہ ہوتے ہیں تو اس قدر ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، جبکہ اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور غصے کی حالت میں کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو غصے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہوں گی کہ ایک آدمی کو غصہ بہت آتا تھا۔ غصے میں بے قابو ہو کر وہ برا بھلا کہتا، جب غصہ اترتا تو اسے پشیمانی ہوتی اور غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، لوگوں کو مسئلوں کے حل بتاتا ہے۔ اس نے سوچا چلو میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ عالم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت میں ایک کیل ٹھونک دیا کرو۔ آدمی نے کہا یہ کون سا حل ہے؟ عالم نے کہا تم ایسا کرو تو صحیح۔ آخر اس نے یہی کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھونکتا جاتا۔ آخر دن گزرتے گئے، اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دہراتا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ دوبارہ عالم کے پاس گیا اور کہا آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ عالم نے کہا مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھونکی ہیں۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ عالم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ عالم نے کہا اب ان کیلوں کو نکالو۔ اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال لی تو دیکھا کہ وہاں چھوٹے بڑے بے شمار سوراخ تھے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دیکھو کیل تو نکل گئی مگر سوراخ باقی ہیں۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور عالم کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے اسے آئینہ دکھایا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلیں تو نہیں ٹھونک رہے ہیں۔ اگر وہ کیلیں نکل بھی گئیں تو نشان باقی رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے وقت سوچیں کہ کہیں ہماری بات کی وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اور اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ ایسے رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا نقصان نہ ہو، خصوصاً اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم انجانے میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی وجہ سے پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے، یا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، یا آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل بتائیں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے یا بدیو، یا بدیو، جس کا معنی ہے کہ بے مثال چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 1000 مرتبہ یا بدیو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے۔ ناظرین و سامعین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔